بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان فکر و شعور، ماہ مبارک رمضان جہاں اپنے اندر برکات، مغفرتیں اور اللہ سے اپنی قربت کے حوالے سے بہت سارا سامان اپنے دامن میں رکھتا ہے، وہاں اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں کچھ ایسے دن بھی ہیں جو ان لوگوں کا ذکر ہمیں کرنے کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ جن کی زندگی اللہ کے لیے گزری. آج ہم ماہ مبارک رمضان کی 10ویں روز کی شب کے سائے میں ہیں، اور یہ رات اور اس سے آنے والا اگلا دن 10 رمضان المبارک کا کائنات عالم کی ایک ایسی عظیم ہستی کا دن ہے کہ جو ہستی اگر موجود نہ ہوتی تو اسلام پر سایہ رحمت نہ ہوتا. اسلام کا پودا جو ریگستان عربزار میں، عربستان میں جو پودا اسلام کا لگایا گیا تھا وہ سوکھ جاتا. اس پودے کو جس نے آبیاری کی، اس پودے کی جس نے آبیاری کی اور جس نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی دمساز بن کر دین اسلام کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی ہے. آج ہم اس پہ مختصر سی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے ہمارے بہت سینئر امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے سابق چیئرمین اور تنظیم کے بہت سینئر ساتھی اور برادر علی رضا نقوی صاحب، اس کے ساتھ ہی برادر ضیاء حیدر رضوی صاحب وہ بھی ایک انتہائی سینئر تنظیمی ساتھی ہیں اور ایک بڑی گہری نظر ہے تمام امور پہ. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے برادر قمر علی ترمزی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان تینوں برادران سے مختصر سی گفتگو ہوگی. میں چاہوں گا سب سے پہلے برادر علی رضا نقوی صاحب سے کہ بڑے اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں 2 منٹ کے اندر اپنی گفتگو اس سلسلے میں جناب سیدہ کونین کی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے لیے کیسی قربانی دی اور آج وہ ہمارے لیے کیسے مثال بن سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں جو مہندی صاحبہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے عظیم ترین ہستی کی حوالے سے گفتگو کر سکیں. میں تاریخ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی، کہ جو اس طرح کی عظیم ہستیاں جیسے کہ رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ خاتم النبیین ہیں. وہ تمام انبیاء اور تمام اولیاء کرام، تمام نمائندگان الہی کے جو ہیں وہ وارث ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو اس زمانے کے معروضی حالات تھے، ان معروضی حالات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کام کا آغاز کیا وہ اس طرح سے تھے کہ وہاں پہ مکہ کی سرزمین کے اوپر جو ہے یہ ایک الہی انتظام تھا، الہی تدبیر تھی، یہ ایک الہی پلاننگ تھی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک ایسی عظیم ترین ہستی جو کہ ملکۃ العرب کے نام سے جن کی شہرت تھی، جو پورے عرب میں ایک عظیم خاتون کے حوالے سے ان کی شہرت تھی، ان کے ساتھ آپ کی ازدواج ہوا. اس کے نتیجے میں جو اسلام کے لیے سب سے بڑی مشکلات تھیں، وہ جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جو جن کی ایک آمدن کا ذریعہ بتوں کے ذریعے، جو ان بتوں کے وارثان کہلاتے تھے، ان کے ذریعے ان کا آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ اس اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، نہیں کریں گے جو ان کے اقتصاد کے اوپر، جو ان کے ذریعہ معاش کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہ لگائے. تو اس حوالے سے جو اس زمانے میں پسے ہوئے طبقے تھے، جو جیسا کہ یعنی کہ آج کی زبان میں جو غریب تھے، جو غربت کی لائن سے نیچے لوگ تھے، سب سے پہلے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے اس الہی
نظام کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کی کفادت کا جو ذریعہ تھا جس سے اسلام جو ہے وہ ایک طاقت پکڑتا ہے، وہ جناب حضرت خدیجہ ہی سلام اللہ علیہا ہی تھیں، جن کی جو ہے وہ اس زمانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور وہ تاریخ پڑھی جائے کہ ان کی جو دولت تھی، ان کا جو سرمایہ تھا، وہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھا. یعنی کہ اس حد تک کہ جو ان کے سونے کے ذخائر تھے، اس کے ایک طرف اگر کوئی کھڑا ہوتا تھا تو دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے تھے. یہ سارا سرمایہ جو ہے وہ اسلام کے پہ خرچ ہوا، وہ دین الہی پہ خرچ ہوا. اس دین الہی پہ جو سرمایہ خرچ ہوا، اس کے نتیجے میں جو اسلام نے آہستہ آہستہ ایک طاقت پکڑی، اور وہ جو ہے ایک قوت اسلام کے اندر آئی، اور جس قوت کے نتیجے میں جناب رسول پاک آگے بڑھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف جو ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہی یہ سرمایہ تھا، یہ دولت تھی جو کہ اسلام کے شروع میں کام جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نکات آپ نے بیان کیے حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اسلام جس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے وہ سارا ایثار جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کمال ہے، وہ ساری نگہبانی جناب ابو طالب علیہ السلام کا کمال ہے کہ آج اسلام اس طرح ایک دین مبین کی صورت میں، ایک طاقتور دین کی صورت میں، ایک نظام کی صورت میں نظر آتا ہے. میں برادر زیاد رضوی صاحب سے کہوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج کی شب کے حوالے سے جو پروگرام ترتیب دیا، اس میں جیسے کہ عظمت کے حوالے سے تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہمارے پہلے نبی ہیں، ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے، وہ یہ فخر کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہ آپ کو مجھ پر دو فضیلتیں خصوصی طور پر زیادہ ہیں مجھ سے. وہ کیا ہیں؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ مجھ سے ترک اولا ہوا، اور آپ سے کبھی ترک اولا بھی نہیں ہوا. اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ ایسی زوجہ ہیں کہ جو کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن کر سامنے آئی. وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے جیسا کہ برادر نے بھی بیان فرمایا کہ اسلام دراصل پھیلا ہے دو چیزوں سے، علی کی شجاعت سے پھیلا اور ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے پھیلا. جیسا کہ ابھی بیان فرمایا برادر نے، میں دوسری طرف اس میں اشارہ کرتا ہوں کہ تفسیر رازی میں ہمارے برادران کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ تحریر ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو کافی افسردہ تھے. تو جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ افسردہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ اپنے قریش کے حالات جو ہیں آپ سے بیان کرتا ہوں، وہ اس وقت بہت پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ نے کہا جائیے تمام قریش کے سربراہان کو، سرداران کو لے کر آئے. جب وہ لے کر آئے تو جیسا کہ برادر نے بتایا کہ ان کے پاس جتنی بھی دولت تھی، جتنی بھی ان کے پاس سرمایہ تھا، وہ سارا لا کر انہوں نے ڈھیر کر دیا. اور وہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ جو سونے کے انبار تھے، جو ہیرے جواہرات تھے، وہ ایک طرف اور دوسری طرف ہمارا جو قد تھا وہ اس کے پیچھے چھپ گیا تھا. یقیناً تجارت میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں رکھا. اور اس میں آج کے دور میں بھی یہ ہم پیغام آج پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کے واقعات تھے وہ اگر آپ دیکھیں تو تجارت جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بھی عملی زندگی میں بھی، اور جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا اس وقت ساتھ دیا. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب حضور پر باقاعدہ نبوت کی ذمہ داری ملی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. لیکن یہ جو درمیان کا 15 سال کا عرصہ تھا، یہ اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو ساتھ تھا وہ یقیناً ہمارے لیے ایک مثال رکھتا ہے. اس میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ غار حراء کی عبادت ہو یا خانہ کعبہ کی نماز ہو، غار حراء میں جو غذا کا فراہمی تھی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت
کی جو اس میں وہاں پہ کیا کرتے تھے، وہاں پہ خوراک پہنچانے کا ذمہ وہاں پر آپ کے ذمہ تھا۔ اسی طرح ہی جب نماز آئی، جب نماز فرض ہوئی تو خانہ کعبہ میں پہلی صف میں جو شامل ہوئی تو جناب خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اس کے علاوہ ان کو جو لقب ملے وہ ہمارے لیے بھی فخر کا باعث ہے، ملکۃ العرب وہ کہلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مادر سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی ایک لقب پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک وہ جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج چونکہ 10 رمضان مبارک کی شب لگ گئی، آج ان کی وفات حسرت ہے اور اس حوالے سے تعزیت بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن آخری ایام میں آپ دیکھیں کہ شیب ابی طالب جو کہ انتہائی اہم موڑ تھا اسلام کا، اس میں ایک انتہائی باثروت خاتون جس کے پاس دولت کے انبار تھے، جنہوں نے سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا، اور آج شیب ابو طالب میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہی تھی۔ 3 سال تک انہوں نے یہ ایام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت ابو طالب اور اسلام کی خاطر گزارے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمیں اس سے اسلام کو جو ہے وہ نئی زندگی مل رہی تھی۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جناب سیدہ کونین کی والدہ گرامی کی عظمت کو بیان کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اس زمانہ جاہلیت میں بھی مواہب تھی، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی سفر تجارت ہوتا تھا، قافلہ تجارت جاتا تھا، تو آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ جاتی تھیں اور اپنے اللہ سے ارتباط کر کے وہ اس عمل کو آگے بڑھاتی تھی۔ اس سے اگلا کلپ اب